جی آج کی قسط میں آپ کو بڑا زبردست قصہ سناؤں گا. اس کا نام ہے فوجی وٹے. اور فوجی وٹے کے اوپر پروڈیوسر صاحب دان نکال رہے تھے, مطلب مسکرا رہے تھے, توہین نہیں کرنا چاہتا لیکن ذرا فنی طریقے میں کہہ رہا ہوں. تو فوجی وٹے, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اس ویکینڈ کے اوپر اسلام آباد میں ہر طرف وٹے ہی وٹے تھے, آنسو گیس تھی, شیلنگ تھی اور بڑی گہما گہمی, اور سارے کے بیچ میں آپ کو قصہ سنانے لگا ہوں فوجی وٹے. لیکن سنانے سے پہلے اگین لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. کچھ لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی, میں ٹک ٹاک پہ نا ذرا ایکسپلور کرتا رہتا ہوں کہ لوگ کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اور سب کچھ. اس میں اگلے دن ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری تو اس نے کہا کہ آج تک میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ لائک سبسکرائب اور شیئر کرو. تو مجھے اس کا بڑا ڈائلاگ اچھا لگا. میں نے کہا یار یہ بھی بڑا اچھا سٹائل ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا, اور ادھر میرے پروڈیوسر صاحب ہیں کہ جی ہر 3 منٹ کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ یہ کہو. تو بہرحال کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے, جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ فوجی من موجی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. لمبی بات نہیں کرتے, میں آپ کو لے کے آتا ہوں قصے کی طرف. تو فوجی وٹے کا قصہ جو ہے, کیونکہ پچھلا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا دیوار گارڈ کا, کہ جب ہم انڈونیشیا میں تھے, مطلب مشرقی تیمور میں, تو مشرقی تیمور میں ہم اقوام متحدہ کی ڈیوٹی پہ تھے, جس کو پیس کیپنگ یا امن مشن کہتے ہیں اقوام متحدہ کا. مشرقی تیمور کے اندر کچھ حالات خراب تھے, تو وہاں پہ اقوام متحدہ نے اپنی امن فوج بھیجی. امن فوج کا کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سیاسی معاملات ہوں ان کو کسی انجام پہ پہنچایا جائے, اور اس کے بعد نئی جو وہاں پہ حکومت یا جو بھی نئے کام ہوں وہ کیے جا سکے. تو یہ ہوتی ہے ڈالروں والی نوکری. جی 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 ویسے بھی آپ ڈالر آرمی کرتے ہیں تو وہاں پہ بالکل جناب ڈالر ملتے ہیں, اور افسر بڑی خوشی بڑی محنت کر کے, اور جو جوان ہیں وہ بھی بڑی محنت کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں. وہ اس لیے کہ فوج میں میرٹ کا ایک سسٹم ہے. میرٹ کے سسٹم میں یہ ہے کہ آپ اپنے کورسز میں اچھی پوزیشن لیں, آپ اپنی اچھی رپورٹس لیں, تو اس کے حساب سے آپ کا میرٹ بنتا ہے. 100 میں سے کچھ نمبر ہوتے ہیں, کوئی 33 پہ ہوتا ہے, اور کوئی جو ہے نا 90 بھی کراس کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بیچ میں میرٹ لسٹ بنتی ہے, اور پھر اس طرح کا امن مشن جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو آپ کو روپوں میں تنخواہ مل رہی ہوتی ہے, لیکن اقوام متحدہ میں آپ کو ڈالرز میں تنخواہ ملتی ہے. تو اس سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ جو ہر فوجی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک نئی موٹر سائیکل یا ایک اچھی نئی گاڑی جو ہے وہ فوجی لے سکتا ہے. تو اقوام متحدہ کی یہ ڈیوٹی تھی, تو وہاں پہ ڈالر کی نوکری تھی, اور ڈالر اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, 1600-1700 ڈالر جو ہے پر منتھ وہاں پہ ملا کرتے تھے. اب آپ اس پہ بھی جو ہے نا مکے مارنا شروع کر دیجئے گا کہ 1600 ڈالر تو یہ کچھ نہیں لگتے, لیکن میں ایک کہانی سنا رہا ہوں تو اس کو انجوائے کریں. فوکس اس کے ڈالرز کے اوپر نہیں ہے, بلکہ سٹوری کے اوپر ہے. تو وہاں پہ ہم تھے, تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی فوج ہوتی تھی, وہاں پہ بنگلہ دیش کی فوج, انڈیا کی فوج, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, مطلب برازیل, کئی ملکوں کی فوجیں جو ہیں وہاں پہ ان کے, تو ان کو پیس کیپنگ مشنز کہتے تھے. تو پیس کیپنگ مشنز میں کئی ملکوں کی فوجیں ہوتی تھیں, کوئی آئرلینڈ سے آیا ہوا ہے کوئی. تو آپ کا جو ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا اس میں بھی کئی رنگ ہوتے تھے, کہ وہاں پہ کرنل جو ہے وہ آئرلینڈ سے ہے, مطلب جو اس کے اوپر بریگیڈیئر ہے وہ کہیں افریقہ سے ہے, اس کے اوپر جو فورس کمانڈر ہے کئی دفعہ وہ پاکستان سے, بنگلہ دیش سے یا دوسرے ملکوں سے بھی ہوتے تھے. تو اس طرح کی وہاں پہ نا, تو ایسٹ تیمور ایک بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مطلب میں بھی شاید اسلام آباد جتنا ہو, یا اس سے تھوڑا سا بڑا آپ کر لیں کہ اتنا جزیرہ تھا. تو چھوٹی سی جگہ, اتنی دنیا وہاں پہ آئی ہوئی, اور اتنے زیادہ فوجی بہت سارے ملکوں کے وہاں پہ آئے ہوئے. تو ہوا یوں کہ ہماری یونٹ بھی وہاں پہ تھی, اور کافی سارے ہمارے جوان تھے, اور وہاں پہ جو ہماری رہائش تھی اس میں وہ کیمپ کہتے ہیں. تو کیمپ کے اندر بیرکس بنی ہوئی تھیں, بیرکس کے ساتھ چھوٹے سے میس تھے, ان کے ساتھ کچھ ایریا جو ہے وہ آفیسرز کی اکوموڈیشن تھی, اور اسی طرح کمیونٹی ٹوائلٹس تھے. تو جو کمیونٹی ٹوائلٹس تھے وہ جس طرح یہ گورے بناتے ہیں, تو وہ کنٹینرز کے اندر بنے ہوئے تھے, اور اس کے اندر یہ اس طرح لکڑی کی پارٹیشن اور اس طرح کر کے بڑے خوبصورت انہوں نے وہاں پہ جو ہے اس طرح, کیونکہ یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوتا تھا. ظاہر ہے جس ملک میں آپ پیس کیپنگ مشن لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اتنی سہولیات نہیں ہوتی, تو یہ ساری چیزیں وہ باہر سے لا کے وہاں پہ سیٹ کرتے ہیں. تو جو کمیونٹی ٹوائلٹس تھے ان میں سے کچھ مارک ہوتے تھے کہ جی یہ پاکستان والوں کے ہیں, کچھ مارک ہوتے تھے کہ آسٹریلینز کے ہیں, اسی طرح وہ سارے مارک ہوتے تھے. تو ایک دن یہ ہوا کہ میں ان دنوں کپتان تھا, تو میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا, تو اتنے میں جناب میری یونٹ کے جو صفدار میجر صاحب ہیں وہ آئے. انہوں نے آ کے سلوٹ کیا, انہوں نے کہا سر ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا سر یہ جو یو این کا سپروائزر ہے, یو این سے مراد ہے کہ اقوام متحدہ کا جو سپروائزر ہے, مینٹیننس سپروائزر, یہ سر بڑی دیر سے کچھ کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا بلائیں.
تو وہ جناب کمبوڈیا سے اس کا تعلق تھا، وہ سویلین تھا تو مجھے ہنسی اس لیے آئی ہے کہ سویلین میں نے کہا، تو وہ سویلین تھا، بڑا اچھا سپروائزر تھا، تو وہ چھوٹے سے قد کا، تو وہ اندر آ گیا، تو اس نے کہا ہیلو کیپٹن، میں نے کہا ہیلو ہاؤ آر یو، ظاہر ہے وہاں پہ انگلش میں بات چیت ہوتی تھی، تو اس نے کہا بگ پرابلم، تو میں نے کہا کہ خیریت، مطلب کیا پرابلم ہوئی ہے؟ میں نے صفدار میجر صاحب سے کہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں سر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، سب اوکے کی رپورٹ ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے بگ پرابلم. تو میں نے اس سے پوچھا بھی ہے لیکن یہ سمجھا نہیں پا رہا. تو وہ جو کمبوڈیا والا تھا اس نے کہا کیپٹن، میں نے کہا یس، اس نے کہا آئی فیل شیم آئی کین ناٹ ٹیل یو بٹ بگ پرابلم. تو وہ ساتھ کہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا لیکن بگ پرابلم. تو میرے بھی ظاہر ہے کہ تھوڑے سے میں بھی الرٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ یار یہ اور آگے جا کے آپ کو میری ہنسی کی وجہ سمجھ آئے گی، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ پلیز ٹیل می وٹ ایور دا پرابلم از، وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وٹ از دا ریزن، یا وی ول ٹرائی ٹو سالو اٹ، کہ جو بھی پرابلم ہے آپ مجھے بتائیں، مطلب اگر جو بھی مسئلہ ہوا اس کو ہم حل کریں گے یا اس کا معلوم کریں گے کہ وہ کیوں. تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، کہتا ہے کیپٹن، تھوڑا اس نے سوچا کہ نو آئی کین ناٹ ٹیل یو، پلیز کم ود می. تو جناب اس نے کہا میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو میں جناب اس کے ساتھ دفتر سے باہر آ گیا، صفدار میجر صاحب بھی ساتھ، اور ساتھ وہ انٹیلیجنس حوالدار جو ہے وہ بھی ساتھ، اور ساتھ ایک سینتری بھی. تو ہم 5-6 لوگ جو ہیں، وہ کمبوڈیا کا چھوٹے سے قد کا، بڑا اچھا، آپ کہیں کہ مڈل ایج ہوگی اس کی، 35-40 کا ہوگا، تو وہ آگے تو ساتھ ہونا، ایسے ایسے سر کرتا جا رہا، اور مطلب تھا بھی بڑا پولائٹ آدمی. تو وہ جناب ہمیں لیتا تو ہم پہنچ کے، اور بالکل ہماری میرے دفتروں کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمیونٹی ٹوائلٹس ہیں. تو وہاں پہ جا کے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ان سائڈ، کہ اندر. تو میں نے کہا اندر کیا مطلب؟ میں نے کہا صفدار میجر ایس ایم صاحب. انہوں نے کہا سر کوئی پتہ نہیں کیا. میں نے کہا آگے ہو کے دیکھیں. تو ایس ایم صاحب اندر گئے، انٹیلیجنس حوالدار اندر گیا. اچھا میرے ذہن میں طرح کے خیالات آ رہے کہ شاید کوئی سلپ ہو کے اندر گر گیا ہے یا کوئی باتھ روم میں پھنسا ہوا ہے، مطلب مجھے کوئی کلو ہی نہیں تھا کہ بھائی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایس ایم صاحب نے بھی اندر دیکھا ادھر ادھر، وہ انٹیلیجنس حوالدار نے بھی دیکھا، وہ باہر ہے. انہوں نے کہا نہیں سر کوئی شے نظر نہیں آ رہی. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ آپ کہہ لیں اس کا نام فرینک تھا. میں نے کہا فرینک پلیز ٹیل می واٹ از دا پرابلم. کہتے نو کیپٹن آئی فیل شیم یو پلیز لک ان سائڈ. تو میں نے بھی اندر دیکھا، تو وہ اس طرح تھا کہ کنٹینر کے اندر دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے اور آگے لائن میں سارے ٹوائلٹس بنے ہوئے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ پلیز لک ان سائڈ دا ٹوائلٹ. تو میں جیسے ہی آگے ہوا تو میں نے ٹوائلٹ کے اندر دیکھا، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے نا. مطلب وہ انڈین کموڈ لگا ہوا تھا، وہ اس لیے کہ ہم لوگوں نے اسپیشل انڈین کموڈ لگوائے تھے کہ جو نیچے ہوتے ہیں. تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، ٹوٹی تھی وہاں پہ، وہ پانی کا تھا سب کچھ، لیکن کوئی ایسی چیز صاف ستھرا کوئی مسئلہ نہیں. تو میں اس سے میں نے کہا فرینک فنش اٹ پلیز، ابھی ٹیل می کہ واٹ از دا پرابلم، کہ اب ختم کریں، بتائیں کہ کیا پرابلم ہے. تو فرینک نے کہا کیپٹن آئی فیل شیم ٹو سے دس، اٹس ویری اسٹرینج، کہ مجھے یہ شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے، یہ بڑی حیران کن بات ہے، بٹ یور مین آئی تھنک آر شیٹنگ اسٹونس. میں نے کہا کیا مطلب؟ اور وہ کمبوڈین تھا، تھوڑی اس کی انگلش بھی اچھی نہیں تھی. اس کو میں نے کہا ریپیٹ کرو تم نے کیا کہا. اس نے کہا کہ آئی فیل شیم یور مین آئی تھنک آر شیٹنگ اسٹونس، امیزنگ، اٹس ناٹ پاسبل بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ، پلیز لک ان سائڈ. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں اس کی اردو ٹرانسلیشن کیسے کروں، کہ اس نے کہا کہ جی آپ کے جو بندے ہیں وہ وٹے ہاگ رہے ہیں. میں نے کہا ریئلی؟ اس نے کہا پلیز لک ان سائڈ. اب میں نے آگے ہو کے دیکھا تو وہ جو انڈین ٹوائلٹ تھا اس کے اندر نا مجھے وٹے پڑے ہوئے نظر آئے. اور مجھے سچی بات ہے کہ مجھے سمجھ آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں پیچھے مڑا، میں نے کہا ایس ایم صاحب انٹیلیجنس حوالدار کو میں نے کہا کہ جی دونوں آگے ہونا، ذرا دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جی ادھر لوگ وٹے آگ رہے ہیں. انہوں نے آگے ہو کے دیکھا نا تو واقعی اس کے اندر وٹے تھے. اور پھر اس کمبوڈین سپروائزر نے کہا کہ بگ پرابلم، مینٹیننس، ایوری تھنگ بلاکڈ، وی کلین اٹ سو مینی ٹائمس بٹ وی ڈونٹ نو فرام ویئر دیز اسٹونز آر کمنگ. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وٹے کہاں سے آ رہے. جناب میرے کان سرخ، میرا جو ہے نا مطلب شرمندگی، اور مجھے سمجھ آ گئی. اور مجھے اس لیے سمجھ آ گئی کہ دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان میں چند علاقے ایسے ہیں، اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی توہین والی بات ہے، لیکن چند علاقے ایسے ہیں. میں خود ایسے علاقے سے ہوں کہ جہاں پہ پہلے ٹوائلٹس نہیں تھے، لوگ جو ہے وہ کھیتوں میں کھلیانوں میں جا کے رفع حاجت کرتے تھے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کئی جگہ پانی اویلیبل ہوتا ہے، پانی یوز کرتے ہیں، نہیں اویلیبل ہوتا تو وہاں پہ وہ
سٹونز اب میں کہوں گا کہ وٹے یوز تو وہ وٹے یوز کرتے ہیں. لیکن میرے لیے اور اس کمبوڈین کے لیے یہ پرابلم تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے بندے جو ہے نا وٹے کیسے ہاگ رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں کہ ان کے اندر سے وٹے نکل رہے ہیں, کیونکہ روز یہ لائنیں بلاک ہو جاتی ہیں اور روز یہاں پہ جو ہے نا مینٹیننس کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب ایس ایم صاحب کے بھی کان سرخ میرے تو میں نے اس سے کہا کہ I know what you're saying. اس نے کہا but how is this possible, اور وہ پھنسا ہوا تھا وہ اسی پہ پھنسا ہوا تھا کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ یہ وٹے آگ رہے ہیں. تو I don't know what they are eating, کہ یہ کیا کھا رہے ہیں. سر میری زندگی میں بہت کم ایسی سچویشنز ہوئی ہیں کہ جہاں پہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یا زمین پھٹے اور میں غائب ہو جاؤں, یا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نا یہاں پہ ابھی کھلا کھیکا لگاؤں اور میں جو ہے نا جس طرح وہ آج کل یہ سیاستدان ڈائلاگز نہیں بولتے تو میں بھی کوئی ڈائلاگ بولوں. تو بات یہ ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھ فرینک, بات یہ ہے کہ اب میں نے کہا میرے لیے بڑا مشکل ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ. میں نے کہا بہت مشکل ہے کہ میں تو یہ سمجھاؤں, لیکن آئی ول میک این اٹیمپٹ, کیونکہ یو ڈیزرو این ایکسپلینیشن. تو میں کوشش ضرور کروں گا, وہ اس لیے کہ تمہارا حق ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں پاکستان کے اندر مطلب وہاں پہ ٹوائلٹس اور اس طرح کی جدید سہولیات نہیں ہیں, تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سٹون سے رفع حاجت کرنے کے بعد اپنی جو ہے وہ صفائی یا وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے کچھ لوگ جو ہے وہ سٹونز یوز کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ وٹے ہاگ رہے ہیں, میں نے کہا یہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں نے وٹے یوز کیے. اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں نے نا اس کے اوپر میری بڑی پھینٹی لگانی ہے کہ تو نے یہ قصہ سنایا کیوں. لیکن دیکھیں جی, جو ہے ہم پاکستانی ہیں, فوجی ہیں, جو ہے کوئی آسمان سے تو نہیں اترے, سب سیکھے اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس طرح وہ لوگ کچھ وٹے یوز کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہ ہگ نہیں رہے, یہ وہ وٹے استعمال کرنے کے بعد شاید وہ ٹوائلٹس کے اندر پائیں. لیکن اس نے کہا کیپٹن بٹ وائی کہ بھئی کیوں, یہاں پہ تو ٹوائلٹ پیپر ہے, پانی کا فوارہ لگا ہوا ہے. یہ تو اب وہاں پہ آپ کے بھائی نے ایک تاریخی ڈائلاگ بولا کہ جس کے اوپر مجھے آج بھی بڑی ہنسی آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یس وہ پیٹنٹ کرانا چاہیے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا فرینک you know if they use it for such a long time then the sensation that comes with the stone does not come with the toilet paper or does not come with the shower. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو لطف ان کو آتا ہے یا مزہ ان کو آتا ہے کہ یہ جو وٹے وہ یوز کرتے ہیں, تو ان کو وہ عادت جو ہے ان کی مجبور کرتی ہے ان کو, اس لیے وہ ٹوائلٹ پیپر سے یا شاور سے ان کی تسلی نہیں ہوتی. لیکن میں نے کہا کہ فرینک اب ہماری تیرے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ انشور کریں گے کہ وٹے آپ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ٹوائلٹ کے اندر نہ آ جائیں. تو میں نے پیچھے آپ کو سنایا تھا کہ جی ہم نے دیوار گارڈ کھڑی کی تھی, تو ادھر پھر ہم نے جو ہے نا ایک سینتری کھڑا کر دیا ٹوائلٹس کے باہر, اور وہ باقاعدہ جامع تلاشی کر کے وٹے نکالتا تھا کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم لوگ بدنام کر رہے ہو ملک کو. تو بہرحال یہ ایک مزاحیہ قصہ تھا جو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے اس کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ سنایا ہے, اور آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی سنانے والی کہانی تھی, جس طرح کئی لوگ لکھتے ہیں انتہائی فضول بکواس. بھئی آپ نے پوری سنی تو صحیح, اس کے بعد آپ نے ٹائپ بھی کیا, تو کچھ تو مزہ آیا ہوگا آپ کو. تو بہرحال آپ کا غصہ اپنی جگہ پہ. لائک سبسکرائب شیئر کریں. یہ قصہ جو ہے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے سنایا ہے, وہ اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ مجھے بھی وٹے مارنا شروع کر دیں. لیکن دیکھیں یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, ہمارا جو بھی کلچر ہے, جس طرح کے بھی ہم لوگ ہیں, یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ پاکستان اس خطۂ ارض سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کی تہذیب دریائے سندھ کے ساتھ ہے, اور یہ بڑی پرانی تہذیب ہے. تو اس لیے کوئی ایسی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اس طرح کے بڑے قصے ہیں کہ جو میں آپ کو سناؤں گا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دوسری فوجوں کے بھی قصے سناؤں گا. تو آپ جب وہ سنیں گے نا تو آپ کہیں گے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ہے, ہمارا ایک سٹائل تھا جو ہم نے کر دیا. لیکن یہ ہے کہ کمبوڈیا کا فرینک جو ہے وہ بھی آج تک سوچتا ہوگا کہ بھئی یہ فوجی وٹے کہاں سے آتے ہیں. اور میں بھی آج تک جب کبھی یہ اس طرح قصہ سنتا ہوں تو میں ضرور اپنے دوستوں کو سناتا ہوں, اور اب میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو بھی سنا دوں.
دوسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ دیکھیں جی بڑی گہما گہمی ہے سیاسی، اس میں بڑا مشکل ہے معلوم کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اس میں ایک طرف جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے کہ جی سب کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اظہار رائے کر سکیں، سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کر سکیں، سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو کوششیں مناسب سمجھیں آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ کر سکیں۔ لیکن اس سب کے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک احتجاج تھا جو ویکنڈ کے اوپر تھا، لیکن دوسری طرف جو بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ ایک میجر ایونٹ ہے۔ میجر ایونٹ اس لحاظ سے ہے کہ جی جب کسی کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے تو گورنمنٹ کو بہت سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ جو انسانوں کے حقوق یا ہیومن رائٹس واچ کے جو لوگ ہیں، بہت ساری ایجنسیز ہیں دنیا کے لیول کے اوپر کہ جو یہ سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس سے وہ آپ کی معاشی ترقی اور آپ کے حقوق اور اس طرح کی ریٹنگز بھی کرتی ہیں۔ اب تو اتنا جدید ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے سٹینڈرڈ آف لیونگ معلوم کرنا ہے کہ جی کیسے زندگی کا معیار کیا ہے، آپ نے یہ معلوم کرنا ہو کہ کس ملک کے لوگ کتنے خوش ہیں، آپ نے یہ معلوم کرنا ہو کہ دنیا کا صاف ترین شہر کون سا ہے، یہ معلوم کرنا ہو کہ کتنی یہاں پہ عدالتی آزادی حاصل، تو بہت ساری رینکنگز ہیں کہ جن کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ جب حکومت اس طرح کا بین لگاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت بیٹھے بٹھائے فیصلہ کرتی ہے اور مطلب جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بین لگا دیں۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے، اور فیصلہ کرنے کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہوتی ہیں۔ لیکن جو اس میں خلا ہے وہ یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ جب حکومت اس طرح کا فیصلہ کر دے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر۔ تو دیکھیں جی آپ کو لازمی چاہیے کہ آپ معلوم کریں کہ بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ کہ جس کے اوپر پابندی لگا دی جائے اس کے ساتھ اگر آپ کوئی معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ اگر آپ کوئی کام کریں گے، اس کی اگر آپ کوئی تشہیر کریں گے یا ان کے اوپر آپ ان کو وہ سپورٹ کریں گے تو اس کے اوپر آپ پہ کیا پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پابندی لگائی ہے، اور جب اس کے تحت پابندی لگائی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پاسپورٹ، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کے اکاؤنٹس، آپ کے اوپر جرمانہ، قید، مطلب آپ کے بہت سارے مسائل ہیں کہ جو آپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ تو یہ اوپینین نہیں رکھتا کہ کسی کو ڈرانا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور اوپینین رکھتا ہوں کہ آگاہی بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا کہ دیکھیں پشتون تحفظ موومنٹ کا اپنا ایک موقف ہے، وہ اپنی ایک بات چیت، اپنی ایک جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس پہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی جدوجہد، جو بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے، اس میں آپ کو نہ صرف یہ کہ اپنے موقف کو آگے پیش کرنا چاہیے، بلکہ جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا آپ کو خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو آپ کو میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ پختون یا پشتون تحفظ کے لیے جو سب سے بڑا نام ہے تاریخ میں وہ ہے باچا خان کا۔ تو باچا خان خود جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک تحریک چلائیں گے اور پختونوں کو جگائیں گے، تو اس کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ اس زمانے میں جو پختون تھے وہ جدید تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جو باچا خان کے والد تھے انہوں نے اپنے بچوں کو جدید اسلامی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم بھی دلوائی۔ تو باچا خان کے جدید تعلیم حاصل کر لینے سے اور پھر وہ انگلستان بھی گئے، تو اس سے ان کو یہ سمجھ آئی کہ جب تک جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے لوگ بیکورڈ ہی رہیں گے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی، کہ اپنی پوری زندگی وقف کی کہ پختونوں کو وہ اٹھائیں۔ تو ان کا جو نظریہ تھا یا جو سٹرگل تھی وہ بڑی شاندار تھی۔ انہوں نے پوری زندگی اس کام کے لیے دی، بڑا عرصہ انہوں نے قید بھی کاٹی، لیکن پاکستان میں یا اس وقت جو متحدہ ہندوستان تھا اس میں وہ کانگریس کے ساتھ رہے، اور وہ اتنے کانگریس کے ساتھ سٹرونگ تھے کہ ان کو سرحد کا گاندھی، اس زمانے میں خیبر پختونخوا جو صوبہ ہے کے پی، اس کا نام سرحد تھا، تو سرحد صوبے کا سرحدی گاندھی کا کہتے تھے باچا خان صاحب کو، مطلب اتنا ان کا تھا۔ تو جو باچا خان تھے ان کا ایک اور ڈائلاگ بڑا مشہور ہے، اور وہ یہ مشہور ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ رہے، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ وہ نہیں تھے سیاسی طور پر۔ تو صرف آزادی سے 10 یا 12 دن پہلے کانگریس نے اس چیز کی حمایت کر دی کہ صوبہ سرحد جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے،
ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو باچا خان نے اس ٹائم پہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا وہ حصہ تھے, دہلی کے اندر ہی وہ موجود تھے, تو انہوں نے اس ٹائم پہ کانگریس کے لیڈران جس میں نہرو اور گاندھی وغیرہ تھے, انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے تو ہمیں بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا, اور بھیڑیوں سے مراد ان کی یہ تھی کہ آپ نے ہمیں مسلم لیگ کے آگے پھینک دیا. سیاسی طور پہ شاید انہوں نے یہ بات کی, اور انہوں نے اس کے بعد یہ سمجھا کہ یہ ہمارے جس طرح کہتے ہیں نا کہ کمر میں خنجر گھونپا ہے, کہ ہمیں آپ نے ابینڈن کر دیا, ہمیں آپ نے چھوڑ دیا ہے, مطلب آپ نے ہمیں بالکل جس طرح ہوتا ہے نا بے وفائی کی ہے. تو وہ وہاں سے واپس پہنچے. اس کے بعد ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جرگہ بلایا اور انہوں نے کوشش کی کہ جی انگریزوں سے وہ یہ حق حاصل کریں کہ جی ایک تھرڈ آپشن بھی ہونی چاہیے کہ انڈیا پاکستان کے علاوہ ایک علیحدہ پختونستان. لیکن برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ نہیں مانی, اور 95 یا 98% پختونوں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باچا خان نے اس کے بعد یہ نہیں کہ صبح شام دوپہر بیٹھ کے انہوں نے کانگریس کو گالیاں دینا شروع کر دی, انہوں نے کہا یہ تو وہ تو تم تو فلاں تو. باچا خان نے اس کے بعد اپنے کام پہ توجہ دی, اپنی سٹرگل کو جاری رکھا, اور اس طرح کی بات چیت نہیں کی. تو دیکھیں ایسے ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ یا حکومت اس ٹائم پہ یہ سمجھتی ہے کہ جی آپ غلط ہیں, وہ آپ کے طریقہ کار کو, آپ کی موومنٹ کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ان کو نہیں سمجھ آتی تو پھر, اور ویسے بھی گورنمنٹ کو کبھی سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. لیکن جب وہ پابندی لگا دیں تو اس سے میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ آپ میں جو نوجوان بچے بچیاں ہیں, جو نوجوان لوگ ہیں, وہی خواب دیکھتے ہیں, وہی آگے بڑھتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئینی یا قانونی صورتحال کیا ہے, اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ جب احتجاج کی یا اس طرح کی کال آپ دیتے ہیں, آپ اتنی مصیبتوں سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ طاقت آپ سے حاصل کرتے ہیں, بات آپ کے حقوق کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ سیٹلمنٹ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں آپ کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو گیا تھا تو میں یوں نہ کرتا, تو میں وہ نہ کرتا, وٹ ایور. تو دیکھیں ہم بڑے جدید زمانے میں ہیں, اپنی آواز پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. تو اس طرح ممکن نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنی ایک قومی عدالت لگا لے, ہر کوئی اپنی ایک علیحدہ جو ہے وہ زبان استعمال کرنا شروع کر دے. تو میرے خیال میں حقوق کی بات ضرور کریں, لیکن ساتھ یہ باتیں بھی سوچیں کہ کیوں تحریک طالبان جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی 5 روز کے لیے فائر بندی ہے. اور میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اسکرین کے اوپر دکھائیں کہ تحریک طالبان جو دہشت گردی اور روز قتل و غارت کے اندر مصروف ہیں, ان کو آخر کیا ایسی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ کہ 5 دن کی انہوں نے فائر بندی کا اعلان کیا. اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ یہ تاریخیں کیوں چنتے ہیں ان تاریخوں میں کہ جب پاکستان کے اندر کوئی بڑا سمٹ, پاکستان آپ کو پتہ ہے کتنے مشکل حالات ہیں پاکستان کے, اس میں اس طرح کے سمٹ یا باہر کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کا پاکستان آنا, اس سے کیا ہے, جس طرح یہ بین لگنے سے رینکنگ میں فرق پڑتا ہے, اسی طرح یہ سمٹس ہونے سے آپ کی رینکنگ اوپر جاتی ہے. تو ابھی یہ جو معاشی بحران سے اللہ کا شکر ہے کہ اس سے آہستہ سے ہم نکلنا شروع ہو گئے ہیں, یہ جو ڈالر ہے وہ 278 کے اوپر قائم ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری ترقیاں, یہ ساری چیزوں کے بیچ میں یہ لوگ ایسی تاریخیں کیوں چنتے ہیں. تو یہ سارے سوال نوجوان بچے بچیوں کو سوچنا چاہیے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. میں بالکل اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ آپ میری بات کو مانیں, میں صرف اس چیز کا اپنے آپ کو مجاز سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی توجہ ضرور دلاؤں کہ ان سوالوں کے اوپر سوچیں کہ یہ تاریخ کیوں, ان سوالوں کے اوپر سوچیں کہ یہ بین کیوں, ان سوالوں کے اوپر سوچیں کہ اس سے بہتر کوئی راستہ کیا ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. تو یہ گرمیوں میں خوار ہونا, مطلب صبح و شام بھاگنا, پھر اس کے بعد وہاں پہ بغیر کسی سہولیات کے آپ لٹے پٹے وہاں پہ پہنچتے ہیں, پھر اس کے بعد اگلے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے. تو سوچیں کہ کیا آپ کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا. تو اینی ویز گورنمنٹ نے پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر پابندی لگائی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور معلوم کریں کہ جب یہ پابندی لگ جائے تو ایسی صورت میں آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے. تو اپنا خیال رکھیے گا. فوجی من موجی کے اندر یہ ساری قسطیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں. میں ایک اچھی سٹوری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ ایک اچھا تھوڑا سا پیغام بھی آپ کو دوں. کہ دفعہ بات لمبی ہو جاتی ہے, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اس کو مزید شارٹ کروں, لیکن قصے ایسے ہیں کہ کچھ لمبے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے. تو اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی اگلی قسط میں فوجی من موجی کے ساتھ.